السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، آپ نے صحیح سنا ہے، بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، نیٹو ٹوٹنے کے قریب ہے، اور نیٹو کے ٹوٹنے کے جو جتنی بھی پیشن گوئیاں جو حدیث کے تناظر میں معلوم ہوتی تھی، وہ آج سے 6 سال پہلے کئی حضرات نے وہ پیشن گوئیاں کی ہیں۔ حدیث کے تناظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امید سے پہلے لا یبقى قیل ولا ابن قیل، سردار اور سردار کا بیٹا، حکومت اور حکومت کی پالیسیاں، سارے حکومت وہ ایک جتنے لیول پہ تھے وہ سارے اس کے جو جتنی بیساکوں پہ کھڑے تھے وہ سارے بیساکھی ان سے گر پڑے۔ تو بالکل آپ نے جو سنا ہے حدیث کے تناظر میں وہ بالکل درست ہے، اور جو آج کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو اس کی دلیل قرآن اور سنت میں کہاں ہے، اور یہ خبریں جو آپ کو معلوم ہو رہی ہیں تو ان خبروں میں جو نیٹو کے ٹوٹنے سے متعلق ہیں وہ کئی دنوں سے ہیں، ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی اور ٹرمپ کے اس دور میں سب سے زیادہ کہ نیٹو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ رہا ہے۔ اور جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اوس اور خزرج تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے جو بڑے بڑے کافر تھے وہ ختم ہو گئے، اور روم و فارس کئی صدیوں سے لڑ رہے تھے، وہ نبی اسلام کے دور میں کمزور ہو گئے، اور پھر اسلام کے آنے کے بعد یہ سارے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں کر دی۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ جو مہدی کے آنے کے بعد، جو مہدی کے آنے سے پہلے یہ سارے اختلافات شیعہ سنی اختلافات بھی ہوں گے جو کہ ہو گئے ہیں، اور ان اختلافات کا عروج بھی ہوگا جیسے کہ ہو چکا، آپس میں قتل عام بھی ہو جائے گی جیسے کہ ہو گئی ہے، اور پھر آپس میں ان کا یعنی ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے وہ بھی سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی حضرات اہل سنت ہیں، چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا غیر مقلدین حضرات ہیں یا دیگر زیدی شیعہ ہیں، یا جو جتنے بھی مثلا دیگر جو لوگ ہیں وہ جدا ہو رہے ہیں صفوی علویوں سے، اور جو صفوی جو شیعہ ہیں اور جو علوی شیعہ ہیں وہ آپس میں جدا ہو رہے ہیں، اور سنی وہ ان کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہ پیجن گوئی اور اس کا جو پس منظر ہے وہ تو ایک طرف ہو گیا ہے۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو یعنی امہات المومنین اور حضرات راشدین کے دشمن ہیں، تو وہ حقیقتاً دین کے دشمن ہیں، تو جو صفوی ہیں وہ ان سے الگ ہو رہے ہیں، اور جہاں تک عالمی کفری طاقتیں ہیں تو وہ ٹوٹ رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے نیٹو کی خبر کے بارے میں بتایا تو بالکل ایسا ہی ہے۔ نیٹو میں جو سب سے بڑی ہے وہ کنٹری ہے وہ جرمنی ہے، اور جرمنی میں جو صورتحال ہے آج اور کل کے دن کی وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے 17 سے 45 سال تک 43 سال تک لوگوں پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ جا نہیں سکتے، اور اسی کی طرف حدیث میں اشارہ ہوا ہے، عبداللہ مسعود رضی اللہ کی حدیث ہے کہ لا يبقى في بيت العرب في بيت العجم من العرب الا قتيل او اسیر يحكم بدم، یا تو جیل میں جاؤ گے اور یا پھر وہاں رہو گے، فوج میں لڑو گے۔ تو یہ تو جرمنی کی ہے، اور اس سے ہی فرانس میں بھی ہونے والا ہے، وہاں تو پہلے سے حالات کم خراب ہے، نکاح پہ پابندی اور وغیرہ وغیرہ، گاڑی پہ اور دیگر چیزوں پہ پابندی آ رہی ہے، اور دیگر جو یورپی ممالک ہے وہ تو بچوں کو بھی لوگوں سے دور کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو اپنے دین پہ نہ لائیں اور ان کی صحیح تربیت نہ کریں۔ یہ خبریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ واضح طور پہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور دوسری جو کیوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی وہ ایسی کنٹری ہے کہ وہ 9 ممالک کے ساتھ اس کی بارڈر ہے یورپ میں،
اور تو گویا جرمنی کو کنٹرول کرنا گویا کہ سارے یورپ کو کنٹرول کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے جو ٹروپس ہیں تو وہ 1.8 ملین ہے، اور اس کے جو کمپیئرز کر رہے ہیں اس کو رشیا کے ساتھ، تو ان کے یعنی اس سے 4 گنا بلکہ 6 گنا زیادہ ٹروپس ہیں، جو ایئر کرافٹ ہیں ان کے پاس 300 ایئر کرافٹ ہے، اور ان کے پاس 4000 ایئر کرافٹ ہیں، اور ان کے پاس کوئی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس 4000 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں۔ تو اس طرح یورپ جرمنی وہ اس کے قبضے میں آ جائے گا، آسانی سے روس کے قبضے میں آ جائے گا، اور اس کی یعنی صورتحال بھی خطرناک ہے۔ ایسے ہی فرانس کی بھی حالت ہے، اور ان کی جو بجٹ تھا تو ان کا بجٹ کم تھا، ان کے ممالک زیادہ تھے، ان کا ہر ایک ملک کا بجٹ کم تھا، تو ان کا بجٹ بھی اب زیادہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس طرح غربت بھی اس طرح آئے گی، اور اس طرح سے مہنگائی بھی آ رہی ہے۔ تو اس طرح یورپ جو عربی میں کہا جاتا ہے القارۃ العجوزہ، تو وہ قارۃ العجوزہ اس پہ صحیح سا دکھا رہا ہے۔ ایسی وہ جو عجوز ہے یعنی بوڑھی بر اعظم، تو اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی غیب کا علم اللہ کو ہے، واللہ عالم بالصواب۔